5واں بند۔ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداس۔ آشکار کہتے ہیں ظاہر، بندہ مومن سچا مسلمان۔ تپش کہتے ہیں گرمی کو، سوز کو۔ شبوں کہتے ہیں راتوں کو۔ گداس کہتے ہیں تڑپنا، سوز۔ میں علامہ اقبال نے مومن مسلمان کے متعلق بتایا جو کہ اس وقت ہوا کرتے تھے جب یہ مسجد قرطبہ بنائی تھی۔ اے مسجد قرطبہ، تجھے دیکھ کے مومن مسلمانوں کا پتہ چلتا ہے۔ مومن عشق حقیقی کے جذبے سے سرشار ہوا کرتے تھے، پوری محنت سے کام میں لگے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے تھے۔ رات آتی تھی تو اللہ سے لو لگاتے تھے، اس کے سامنے عبادت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ مومن اسی طریقے سے اپنی راتیں گزارا کرتے تھے۔ یعنی مومن دن کے وقت محنت کرتے ہیں، اپنے پیشن سے کام کرتے ہیں، اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کی نیاز، اس کا ناز۔ عظیم کہتے ہیں بلند کو، سرور کہتے ہیں نشے کو، نیاز کہتے ہیں عدس، ناز کہتے ہیں فکر۔ علامہ اقبال مومن مسلمانوں کے متعلق بتا رہے ہیں جو کہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ مومن جو ہے تجھ میں اپنے اللہ کے حضور سجدہ نیاز کرتے تھے، اور ان کا یہ نیاز یعنی جو عز و انکساری تھی وہ بھی ان کی ناز تھی، وہی ان کی فکر تھی۔ ان کے جو خیالات تھے وہ عظیم ہوا کرتے تھے، ان کا مقام بلند تھا، اور یہ سب مسجد قرطبہ تیری تعمیر، تیری کنسٹرکشن سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تجھے انتہائی ذوق سے، شوق سے، پیشن سے تعمیر کیا تھا۔ تیری مسجد کو دیکھ کے مومن کی شان نظر آتی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے مومن کے متعلق بتایا ہے کہ مومن جو ہے وہ بھلائی اور فلاح کی علامت ہے۔ مومن کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ مومن جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، اس لیے اللہ مومن کے ہاتھ کو سب پر غالب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو اچھے کام کرنے کے راستے دکھاتا ہے اور اسے اسی کام پہ لگا دیتا ہے۔ کہتے ہیں غلبہ پانے والا، کار آفری اچھے کام کرنے والا مراد ہے، کارکشا مشکل کام کرنے والا، الجھنے سلجھانے والا، کارساز کہتے ہیں بگڑے کام سنوارنے والا۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اگر کوئی بندہ مومن ہوتا ہے اس میں کیا صفات ہوتی ہیں، دیکھیے علامہ اقبال نے کس طریقے سے بیان کیا۔ بندہ مومن اگر جسم کے اعتبار سے خاک کا ہوتا ہے، مٹی کا ہوتا ہے، لیکن اس کی فطرت نوری ہے، اس کے اندر اپنے آقا و مولا کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کا دل کائنات کی ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور وہ صرف ذات باری تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا کسی شے کا طلبگار نہیں ہوتا۔ ہر عمل ایسا کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، یہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں ہمارے ہر عمل سے۔ خاکی کہتے ہیں انسان کو، نوری نہاد جس کی فطرت نوری ہو یعنی فرشتے، بندہ مولا صفات وہ بندہ جس میں خدائی صفات پائی جائیں، ہر دو جہاں یعنی تمام کائنات، بے نیاز دنیاوی آسائشوں کی طرف توجہ نہ دینے والا۔ اقبال کہتے ہیں کہ مومن جو ہے ہر چند یعنی ان کی تخلیق بے شک مٹی سے ہے، لیکن فرشتوں کے اوصاف آتے ہیں، ان کے اندر اپنے آقا و مولا کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو مومن ہے
اس کا دل دونوں جہاں کی نعمتوں سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے سوا کسی اور چیز کے متعلق نہیں سوچتا۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ اس شعر میں علامہ اقبال مومن لوگوں کی خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ مومن کی جو امیدیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، یعنی وہ کسی سے امید نہیں لگاتا، لیکن اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں بہت بلند ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پوری کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کی گفتگو، اس کا عمل دلوں پر اثر کرنے والا ہوتا ہے، ہر ایک کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور آپ کو ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن میں مومن والی خصوصیات موجود ہوتی ہیں، جو کہ کسی سے امیدیں نہیں لگاتے، صرف اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگاتے ہیں۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باس۔ اقبال نے اس شعر میں بھی مومن کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ مومن جو ہے وہ نرمی سے بات کرتا ہے، لیکن حق کی تلاش میں، سچائی کی تلاش میں انتہائی سرگرم ہوتا ہے۔ میدان جنگ ہو یا دوستوں کی محفل، مومن جو ہے دونوں جگہ پاک دل و صاف سے معاملات کرتا ہے اور اپنا ہر کام صرف اللہ کی رضا کو پیش نظر کر کے کرتا ہے۔ گرم کہتے ہیں جوش و جذبے سے بھرا ہوا، دم جستجو کرتے ہیں تلاش کے وقت، رزم کہتے ہیں جنگ کو، بزم کہتے ہیں محفل، پاک دل صاف دل، پاک باز معاملات میں صاف۔ نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ مین میسج اس شعر کا یہ ہے کہ جو مومن ہے اس کو صرف ایمان اور یقین کے سوا کوئی بھی شے پائیدار نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پہ یقین۔ نقطہ پرکار حق، اللہ کی پرکار کا مرکز۔ طلسم کہتے ہیں جادو، مجاز کہتے ہیں جو حقیقت نہ ہو۔ جو مومن ہوتے ہیں، وہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کے نزدیک صرف خدا کا وجود ہی مرکزی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ بقیہ جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں وہ صرف وہم اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ علامہ اقبال کے نزدیک جو مومن لوگ ہیں انہی کی وجہ سے اس دنیا میں رونق اور چہل پہل نظر آتی ہے۔ مومن انسان جو ہے وہ عقل کا سرچشمہ ہوتا ہے اور عشق حق کا حاصل بھی یہی ہے۔ حلقہ آفاق کہتے ہیں کائنات کو، گرمی محفل کہتے ہیں محفل کی رونق کا باعث۔